بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے حوالے سے از خود نوٹس لے لیا۔ پرسوں سماعت ہوگی اور حیرت انگیز طور پر جو انکوائری کمیشن حکومت نے بنایا تھا، اس کے سربراہ تصدق حسین جیلانی نے رضامندی ظاہر کرنے کے بعد آج اس کی سربراہی سے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں ریلیف مل گیا، سزا معطل ہو گئی۔ اب جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، حکومتی اراکین بھی ڈسکشن کر رہے تھے اور اپوزیشن والے تو ظاہر خوشیاں منائیں گے۔ تو اقتدار کی راہداریوں میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جب چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ طے پایا کہ ایک انکوائری کمیشن اس خط کے معاملے کے اوپر تشکیل دیا جائے یا قائم کیا جائے، اور ایک اچھی شہرت کے ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اس کی سربراہی کرے۔ حکومت نے رابطہ کیا جناب سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے، مان گئے، اور ٹی او آرز کے اوپر بھی اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کی مرضی سے بنائے گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی حکومت نے اعتماد میں لیا۔ لیکن آج اچانک کیا ہوا؟ کون سا دباؤ آیا؟ یا پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ڈسکشن یہی چل رہی تھی کہ اب اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر کمیشن بنتا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ کمیشن بنے، ججز نے جو الزامات قومی ریاستی ادارے پر لگائے ہیں مداخلت کے، وہ ثابت ہوں، وہ ثابت کریں، ان کو بھی بلایا جائے، اور معزز جج صاحبان جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو بھی بلایا جائے۔ وہ تیار تھے، اور حکومت نے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دی گورنمنٹ، سیدھی سی بات ہے، اور حکومت نے ان سے بھی مشاورت کی تو وہ بھی مان گئے۔ لیکن آج انہیں بھی مایوسی ہوئی اور حکومت کو بھی مایوسی ہوئی کہ کمیشن کی سربراہی سے تصدق حسین جیلانی پیچھے ہٹ گئے، پھر عدالت خود نوٹس لیتی ہے اور ایک 7 رکنی بینچ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ زیر بحث ایشو ہے کہ کیا اب معزز جو 7 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، کیا ان جو شکایت کنندگان ہیں 6 معزز جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیا ان کو بلائے گا، ان کو سنے گا، ان کو نوٹس جاری کرے گا؟ کیونکہ ابھی تو اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوا، اور پھر بیانات ریکارڈ ہوں گے تو کیا پھر وزارت دفاع کو یا اس ادارے کو بھی سنا جائے گا جس کے اوپر الزام ہے، ان کو بھی بلایا جائے گا؟ بدریہ اٹارنی جنرل ہو یا وزارت دفاع ہو، سیکرٹری دفاع ہو، ان کو بھی بلایا جائے گا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس 7 رکنی لارجر بینچ کو بنانے کا مقصد ان معزز 6 ججز صاحبان کو ریلیف دینا ہے، اور معاملہ مٹی پا والا ہو سکتا ہے کہ 2-4 سماعتیں ہوں اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ اس قسم کا آ جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، صحیح انصاف ہو، شفاف انداز سے ہو، اور معاملہ منطقی انجام تک پہنچے۔ ایک بار یہ طے ہو جانا چاہیے نا جی کہ کس نے مداخلت کی، کتنی مداخلت کی، کیسے کی، مداخلت کرنے والا کون تھا، اس کا لیول کیا تھا، اور جج صاحبان کو کس نے دھمکیاں دیں۔ یہ طے ہو جانا چاہیے ونس فار آل۔ ہمارا عدالتی نظام ہو، اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہمارا حکومتی نظام ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، فوجی قیادت کو بھی پڑ رہی ہیں،
تو اگر یہ معزز 7 رکنی بینچ ہے اوپن کریں، ہیئرنگ اوپن ہو اور ان معزز جج صاحبان کو بھی ایک ایک کر کے سنا جائے، پتہ چل جائے، پھر وزارت دفاع کا موقع بھی لے لیا جائے، چیزیں تو کھل کر سامنے آ جائیں نا جی۔ یہ جو روز کی ہم کہانی سنتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں تو جب یہ 8 مختلف آڈیو لیکس ہوئیں عمر عطا بندیال کے دور میں، ان کی ساس صاحبہ فواد چودھری، مظاہر نقوی، وہ سائی صاحب علی افضل سائی، ہاں جی، کتنے ہی معاملات، اور اس پہ عمر عطا بندیال نے مرضی کا بینچ بنایا، اور اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کو ٹف ٹائم دیا، ان کی درخواستیں رد کر دی، اور اپنے وہ انہوں نے انکوائری نہیں ہونے دی، وہ معاملہ ٹھپ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت چیف جسٹس، موجودہ جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی سربراہی میں 3 رکنی وہ بینچ بنا تھا، کمیشن بنا تھا، اس کو تحقیقات نہیں کرنے دی گئی، عمران خان عدالت چلا گیا تھا، تو اس کمیشن کو کام سے روک دیا گیا، اور حکومت نے جو درخواست دی تھی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ہماری عدلیہ پھر بھی 130ویں 40ویں نمبر پہ دنیا میں۔ ہم ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ پہ یا ان کا طریقہ کار پہ تو کوئی بات نہیں کرتے، لیکن یہ جو ماضی کی میں نے مثالیں دی ہیں، آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ ایک مخصوص بینچ بنتا تھا اور فیصلے وہی کرتا تھا، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب سے تو ہمیں بہت امید ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اصول اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، وہ اوپر بھی کرتے ہیں، ہم بھی اب بھی کہتے ہیں کہ اوپن ہیئرنگ ہو، لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، سچ سامنے آئے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے، جن لوگوں نے الزام لگایا بھاگنا نہیں چاہیے، اگر وہ سچے ہیں تو بالکل پیش ہوں، لیکن اگر وہ جھوٹ کے پیچھے چھپیں گے یا الزامات ہوں گے تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور ان کو سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے پھر آئین اور قانون سے انحراف کیوں کیا، کیوں مداخلت کی۔ یہ اتنے سادہ معاملہ نہیں ہے، آپ آئیں، پیش ہوں، اپنا نقطہ نظر بیان کرے، فریق ثانی کا موقف بھی سنا جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی اور درخواست آ جائے اور معاملہ ٹھپ کر دیا جائے۔ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جی ان 6 ججز کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، تصدق حسین جیلانی صاحب کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا، وہ بیچارے دوڑ گئے، ان کا بیٹا ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے خط لکھے جی 300 لوگ، عدالت کو خود نوٹس لینا پڑا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں ہیں، آسان بنائی جا سکتی ہیں اگر انصاف کے تمام تر تقاضے پورے ہوں، اور اس کے لیے سب کی نظریں اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے۔